ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا. تو فوج کا سپہ سالار جب بنایا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ عمرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس جنگ میں جاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یغنمک اللہ و یسلمک، عمرو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال غنیمت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے گا. تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً، میری یہ چاہت ہے کہ تم کو خوب سارا مال ملے. تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، انما اسلمت رغبة فی الاسلام، میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ مجھے اسلام پسند تھا، میں مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، اے عمرو صالح آدمی کا مال بھی کتنا صالح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے مال کو صالح کہا عمرو صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے. مال کو صالح کا اللہ کے نبی نے، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، مال کو نیک اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا مال جب کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو وہ نیک آدمی اپنے مال کو بھی نیک بنا دیتا ہے. بھائی کتنی پیاری بات ہے، یعنی جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کی پوزیٹیو انرجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی نیکی کا جو قوت ہوتی ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کی قوت کے اثر سے اس کے ارد گرد رہنے والی چیزیں بھی نیک ہو جاتی ہیں. جیسے اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ نیک ہوتے ہیں نا، نیک آدمی کی صحبت میں آنے والا دوست اس کا نیک ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اس کی بیوی نیک ہو جاتی ہے. تو جو جاندار چیزیں ہیں، عاقل چیزیں ہیں، وہ تو نیک ہوتی ہیں. نیک آدمی اپنی نیکی کے اثر سے بے جان چیزوں کو بھی نیک بنا دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. مال کوئی بے جان چیز ہے، مال کوئی جاندار چیز نہیں ہے، مال کوئی عاقل چیز نہیں ہے، پر نیک آدمی کی قوت اس کی نیکی کی اتنی زبردست ہوتی ہے نا کہ وہ اس بے جان چیز کو بھی نا نیک اور دیندار بنا دیتا ہے، صالح بنا دیتا ہے.